بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الیاس بخاری آپ کی خدمت میں حاضر۔ بہت سارے اسٹوڈنٹ جو ہے وہ این ٹی ایس کے بارے میں کوسچن پوچھ رہے ہیں، تو میں نے سوچا کہ ایک ویڈیو بنا کر این ٹی ایس کے متعلق آپ کو ساری چیزیں پرووائڈ کروں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ این ٹی ایس جو گورنمنٹ کے طرف سے ٹیچر ریکروٹمنٹ پالیسی جاری ہوئی ہے، یہ جو ہے پہلی طرح سے بہت ڈیفرنٹ ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس میں جو ہے وہ انٹرویو کے نمبر شامل نہیں ہیں۔ انٹرویو کے نمبر ٹوٹلی بالکل جو ہے وہ کاٹ دیے گئے ہیں۔ جو سٹوڈنٹس یا جو بھی اپلائی کرنے والا ہے وہ جتنے اچھے نمبر ٹیسٹ میں لے گا اور اپوائنٹمنٹ کے چانسز اس کے زیادہ ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک چیز آپ کے ذہن میں بہت زیادہ ہوتی ہے کہ آپ کہتے ہیں فلاں بندے کے ایگریگیٹ نمبر بہت زیادہ ہیں، تو ایگریگیٹ نمبر سے اتنا فرق نہیں پڑتا۔ ایگریگیٹ نمبر سے 2 نمبر 3 نمبر 4 نمبر زیادہ سے زیادہ اگر کسی نے زور لگایا تو آپ سے وہ 4 یا 5 نمبر زیادہ لے جائے گا ایگریگیٹ میں، اس سے زیادہ وہ آپ سے نہیں جا سکتا۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے، مثلا جو ابھی ریسنٹلی لوگ جو ہے وہ ایگزام پاس کر رہے ہیں، اسپیشلی جو بی ایس والے لوگ ہیں، تو ان کا سیمسٹر سسٹم ہے، اور جو پرانے لوگ ہیں وہ جو ہے سالانہ سسٹم میں جو ہے وہ پاس ہوئے۔ تو ڈیفینیٹلی سیمسٹر سسٹم میں نمبر بہت زیادہ آتے ہیں، جو اینول سسٹم ہے اس میں نمبر کم آتے ہیں۔ تو اس وجہ سے اگر آپ کے مائنڈ میں کوئی پریشانی ہے تو وہ بالکل بھی نہیں ہونی چاہیے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ایگریگیٹ نمبر اگر آپ دیکھیں تو اس میں زیادہ سے زیادہ 2 نمبر 3 نمبر 4 نمبر یا زیادہ سے زیادہ کسی نے زور لگایا تو 5 نمبر تک وہ زیادہ آپ سے لے کے جائے گا۔ لیکن آپ کے پاس مارجن کیا ہے کہ آپ اپنا ٹیسٹ اچھی طرح تیار کریں تو آپ اس کو آسانی سے کمپیٹ کر سکتے ہیں۔ مثلا اگر وہ 60 نمبر لیتا ہے تو آپ نے اس سے اتنی تیاری زیادہ کرنی ہے کہ آپ کے 65 آ جائیں۔ اگر وہ 65 لیتا ہے تو آپ کے 70 آ جائیں۔ جب تک آپ کا ٹارگٹ بڑا نہیں ہوگا تو آپ اس کو کمپیٹ نہیں کر سکیں گے۔ اس لیے اپنے مائنڈ میں یہ بات بالکل بھی جو ہے وہ نکال لیں کہ جو بی ایس والے لوگ ہیں جو ریسنٹلی جو ایگزام پاس کر کے آئے ہوتے ہیں ان کے نمبر زیادہ ہوتے ہیں، تو یہ کوئی بڑا ایشو نہیں ہے۔ آپ کے پاس دوسری طرف آپشن موجود ہے کہ آپ ان سے نمبر زیادہ لے سکتے ہیں، آپ ان کے ساتھ جو ہے مقابلہ کر سکتے ہیں۔ تو چلیں میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ این ٹی ایس جو اب ہوگا اس میں نمبرز کی ڈویژن کس طرح ہے۔ جو ایلیمنٹری ٹیچر بی ایس 11 ہے، یعنی کہ بی ایس 11، اس میں جنرل لائن کی جو اردو ہے وہ اپ ٹو 12 ہے، یعنی کہ سیکنڈ ایئر تک یہ اردو ہے اور اس کے 8 نمبر ہیں۔ میتھ کے جو ہے وہ بھی 8 نمبر ہیں، یہ 10th کلاس تک ہے، اور سائنس جو ہے وہ بھی میٹرک لیول تک ہے، اس کے بھی 8 نمبر ہیں۔ پہلے یہ تھا کہ جو جنرل لائن کی پوسٹ ہوتی تھی اس میں سائنس شامل نہیں ہوتی تھی، لیکن اس دفعہ سائنس بھی ساتھ شامل ہے۔ اسلامک اینڈ پاک سٹڈی یہ اور دوسرا یہ اکٹھا انہوں نے کر دیا ہوا ہے، اسلامک اینڈ پاک سٹڈی، یہ دونوں ملا کے جو ہے آپ کے پاس 8 نمبر ان کے ہیں۔ اس کے علاوہ جو انگلش ہے یہ گریجویشن لیول تک ہے، اس کے بھی 8 نمبر ہیں۔ تو یہ ہمارے پاس ٹوٹل جو ہے وہ 40 نمبر اس کے بن جاتے ہیں، 40 مارکس۔ تو یہ آپ کی محنت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ ان میں سے کتنے نمبر لیتے ہیں۔ اگر آپ کی محنت اچھی ہے تو یہ پورے کے پورے 40 نمبر آپ آسانی سے گین کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد اس میں سبجیکٹ کے علاوہ جو پیڈاگوجی کا پورشن شامل ہے، پیڈاگوجی کا پورشن پہلے 30 نمبر کا 40 کا ہوتا تھا، اب جو ہے یہ تھوڑا سا بڑھا دیا گیا۔ پیڈاگوجی میں کیا ہے؟ ایک تو لینگویج ٹیچنگ ہے، اردو لینگویج بھی اور انگلش لینگویج بھی، انسٹرکشنل میتھڈ اس میں شامل ہے۔ لینگویج ٹیچنگ انسٹرکشنل میتھڈ یہ 5 نمبر کے، ٹیچنگ سٹریٹجیز اینڈ ٹیکنیکس وغیرہ اور سکلز یہ بھی 5 نمبر کے ہیں۔ لیسن پلاننگ اینڈ یوز آف آئی سی ٹی، یعنی کہ آپ نے لیسن پلان کرنا ہے، آپ نے بی ایڈ کیا ہوا ہے تو یقیناً آپ کو پتہ ہے لیسن پلاننگ کیا ہوتی ہے۔ اور آئی سی ٹی یعنی کہ یہ ملٹی میڈیا کا استعمال کر کے بچوں کو پڑھانا۔ اور اس کے علاوہ کلاس روم اسیسمنٹ اینڈ آئٹمز ڈیولپمنٹ، اس کے بھی 5 نمبر ہیں۔ تو یہ جو 4 پورشن ہیں پیڈاگوجی کے، جس میں ایک لینگویج ٹیچنگ ہے، دوسرا
teaching strategy, technique and skill, lesson planning and use of ICT, classroom assessment and item development. اس کے بنتے ہیں 20 نمبر. اور اس کے علاوہ پیڈاگوجی کا ہی ایک ٹاپک ہے کلاس روم مینجمنٹ اینڈ ایڈمنسٹریشن. اس میں کیا چیز آ جاتی ہے؟ اس میں کلاس مینجمنٹ آتی ہے، اسکول ریکارڈ اینڈ ایجوکیشن کوڈ، کو کریکولر ایکٹیویٹیز ان اسکول، چائلڈ فرینڈلی انوائرمنٹ، اس کے بعد چائلڈ رائٹس آ جاتے ہیں. اور یہ بنتے ہیں 25 نمبر. یعنی کہ اوپر والے 20 نمبر اور یہ والے 25 نمبر جو ہے یہ ٹوٹل بن جاتے ہیں 45 نمبر. اس کا مطلب ہے کہ پیڈاگوجی کے نمبر جو ہے وہ ٹوٹل 45 ہو چکے ہیں. پہلے جو ہے وہ کم تھے، اب زیادہ ہو گئے. اور اس کے بعد 5 نمبر جو آپ کے کشمیر افیئر کے ہیں، 5 یہ والے، اور کرنٹ افیئر اینڈ جنرل نالج کے 10 نمبر ہیں. تو ٹوٹل مارکس جو ہے یہ 100 بنتے ہیں. یہ جنرل لائن کی پوسٹ کے لیے میں نے آپ کو بتایا. تو اس کے ساتھ جو ہے وہ سائنس کی جو پوسٹ ہے، سائنس کی پوسٹ میں صرف فزکس اور کیمسٹری شامل ہیں پلس بایو، اور ساتھ میتھمیٹکس اسی طرح جو ہے جیسے جنرل لائن کی پوسٹ میں ہے، اور انگلش بھی اسی طرح جس طرح جنرل لائن کی پوسٹ میں ہے، اور اسلامیات بھی سیم وہی ہے. اور یہ بنتے ہیں تقریباً 50 نمبر جو ہے یہ بن جاتا ہے. اس کے علاوہ پیڈاگوجی میں وہی چیزیں ہیں، صرف تھوڑا سا ڈیفرنس ہے. وہ کیا ہے کہ اس میں جو انسٹرکشنل میتھڈ تھے وہ اردو انگلش کے تھے، اور اس میں سائنس اینڈ میتھمیٹکس کے ہیں. باقی جو ٹیکنیکس وغیرہ اسٹریٹجی جو سکلز ہیں یہ جو ہے سائنس کی ہیں، وہاں جو ہے وہ دوسری تھی. یہاں پہ سائنس سبجیکٹ لیسن پلاننگ ہے، یعنی کہ سائنس کے سبجیکٹ کی لیسن پلاننگ کیسے ہے، اور وہاں آرٹس کے سبجیکٹ کی ہے. اور یوز آف ICT سائنسی سبجیکٹ کے لیے کیسے ہے اور جنرل سبجیکٹ کے لیے کیسے ہے. اس کے بعد کلاس روم اسیسمنٹ، آئٹم ڈیولپمنٹ، یہ سیم وہی ہے. اس کے بعد کلاس مینجمنٹ ایڈمنسٹریشن، کلاس روم مینجمنٹ. اب سائنٹیفک ویلیوز ہیں، ایٹیٹیوڈ، سکلز، ٹیچنگ اینڈ سائنس لیب مینجمنٹ. اور اسکول ریکارڈ اینڈ ایجوکیشن کوڈ سیم ویسے ہی ہے. یہ بھی جو ہے یہ 15 نمبر کا ہے، یہاں سے تھوڑے سے نمبر انہوں نے کم کیے ہیں. اور کرنٹ افیئر، کشمیر افیئر آپ کے 5 نمبر ہیں، کرنٹ افیئر آپ کے جو ہے وہ 10 نمبر ہیں. اس کے بعد عربک ٹیچر ہے، عربک ٹیچر میں بھی اسی طرح اردو ہے، اسلامیات ہے، پاکستان اسٹڈی ہے، اور عربک کیونکہ عربک سبجیکٹ ہے تو عربک جو ہے وہ گریجویشن لیول تک ہے. اس کے بعد اصول فقہ، یہ 2 چیزیں اس میں نہیں ہیں، اور ایک بیسک گرامر، عربک گرامر اپ ٹو انٹرمیڈیٹ لیول. اب یہ جو ہے بیسک گرامر ہے، یہ عربی کی گرامر ہے. یہ 3 چیزیں عربی پوسٹ میں جو ہے وہ الگ، ایک عربک، دوسرا اصول قرآن الفقہ، اور اس کے بعد بیسک عربک گرامر جو ہے یہ تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہے. اور پیڈاگوجی اس میں بھی تقریباً سیم ہے. صرف فرق کیا ہے کہ سائنسز میں یہ تھا کہ وہاں پہ سائنسز اسٹریٹجیز وغیرہ تھی، ٹیکنیک سکل، یہاں پہ عربک ہیں. اور اس میں جو ہے انسٹرکشنل میتھڈ اسلامک اسٹڈی کے لیے، سائنسز میں سائنس کے لیے، اور جنرل لائن سبجیکٹ میں جنرل لائن سبجیکٹ کے لیے. اور اس کے بھی یہاں پہ 25 نمبر دیے ہوئے ہیں. اور کلاس روم مینجمنٹ ٹیچنگ آف اسلامک ویلیوز میں ایک کلاس روم مینجمنٹ ہے، اور اسلامک ویلیوز، ایٹیٹیوڈ، اسکلز اینڈ دیئر ٹیچنگ. اور اس میں بھی کشمیر افیئر کے 5 ہی نمبر ہیں، اور کرنٹ افیئر جنرل نالج کے بھی 10 نمبر جیسے اوپر تھے. تو یہ جو ہے ہر پوسٹ کا 100 نمبر ہے. صرف تھوڑا بہت سائنسز کے لیے تھوڑا سا الگ کرائٹیریا ہے، جنرل لائن سبجیکٹ کے لیے الگ کرائٹیریا ہے، اور عربک کے لیے الگ کرائٹیریا ہے. صرف سکیل جو ہے یہ سب پوسٹوں کا ایک ہی ہے. اب اس میں یہ دیکھیں ایک چھوٹا سا میں نے اینڈ پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ اب جو انگلش کا پورشن ہے، انگلش کے پورشن کو تیار کرنے کے لیے کیا کیا چیز آپ نے تیار کرنی ہے. ایک تو پارٹس آف سپیچ آپ نے کمپلیٹ تیار کرنے ہیں. اس کے بعد ایکٹیو پیسو سب آل ٹینسز کے تیار کرنے ہیں، ڈائریکٹ انڈائریکٹ آل ٹینسز، اینالوگیز آپ نے تیار کرنی ہے، سینونیم، اینٹونیم، فگر آف اسپیچ. یہ ساری چیزیں اگر آپ انگلش کی 100% تیار کر لیتے ہیں تو آپ انگلش کا پورشن جو ہے وہ پورے کا پورا سالو کر لیں گے. اسی طرح اردو کے سلیبس کو بھی اسی طرح ڈیوائڈ کیا ہوا ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. جو
انٹرمیڈیٹ لیول تک دیا ہوا ہے. انٹرمیڈیٹ لیول تک اگر آپ اس میں پوئٹ کے نام، مصنفین کے نام اور گرامر جو ہے وہ کمپلیٹ تیار کر لیتے ہیں تو یہ آپ کے لیے بہت ایزی ہوگا، اس میں کوئی مشکل بات نہیں ہوگی. لیکن شرط یہ ہے کہ آپ اس کو اچھی طرح تیار کریں. بعض اوقات کوسچن ایسے ٹپیکل آ جاتے ہیں. مثال کے طور پہ انگلش میں ایک ورڈ ہے ایڈورب، جو پارٹس آف اسپیچ میں سے آیا ہوگا ایڈورب بھی، لیکن وہ اتنا ٹپیکل طریقے سے دیا ہوگا جس کو سمجھنا تھوڑا سا مشکل ہوگا. اس لیے جو چیز بھی تیار کریں اس کو اچھے سے ڈیٹیل سے تیار کریں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے. اور دوسری جو چیز ہے پیپر کو سمجھنا. بہت زیادہ جو ہے وہ اسٹوڈنٹ یہ کوسچن کرتے ہیں کہ سر ہمیں یہ بتائیں کہ ہمیں جو 100 نمبر دیے ہوتے ہیں پیپر میں تو ہمیں اس کوسچن ہی کی سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ وہ کوسچن کیا ہے. تو کوسچن کو سمجھنے کے لیے آپ کی گرپ جو ہے وہ انگلش میں ہونی ضروری ہے، کیونکہ آپ کا پورا پیپر انگلش میں آتا ہے سوائے اردو کے. اردو جو ہے وہ اردو میں ہی ہوتا ہے، باقی پورشن آپ کا انگلش میں ہوتا ہے. لیکن اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ کی انگلش میں گرپ ہونی چاہیے. کچھ ورڈز ایسے ہیں جن کو سمجھنا بہت ضروری ہے، ان کے لیے میں آپ ایک الگ سے ویڈیو بناؤں گا جن سے آپ کو پتہ چلے گا کون سے ورڈز استعمال ہوتے ہیں پیپر میں زیادہ اور ان کا مطلب کیا ہے. وہ انشاءاللہ ایک الگ سے میں ویڈیو بناؤں گا. لیکن ابھی آپ جو ہے صرف یہ سمجھیں کہ پیپر میں کیا کیا چیز آتی ہے اور کس طرح، اور تیاری آپ نے کہاں سے کرنی ہے. تیاری آپ نے جو آپ کی بکس موجود ہیں، بہت زیادہ بازار سے بکس اکٹھی کرنے کا فائدہ کوئی نہیں ہے. آپ جو بکس اس وقت گورنمنٹ سیکٹر کی چل رہی ہیں، زیادہ تر میں آپ کو ریکمنڈ کروں گا کہ 5th کلاس کی بکس آپ دیکھ لیں. اس کے علاوہ 8th کلاس کی، 9th 10th فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر، یہ کلاسز کی بکس آپ دیکھ لیں. گرامر زیادہ جو ہے وہ 9th 10th اور FSC میں سے زیادہ آتی ہیں. جو فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کی گرامر ہے، چاہے انگلش ہے چاہے اردو ہے، گرامر زیادہ اس میں سے پورشن ٹچ ہوتا ہے. اور باقی کرنٹ افیئر وغیرہ مطالعہ پاکستان، یہ کشمیریات کی یہ سلیبس کی بکس جو ہے ان کو زیادہ ٹچ کریں، زیادہ اسی میں سے آتا ہے. تو اس کے علاوہ اگر آپ کرنا چاہیں تو اور بھی بازار سے بکس موجود ہیں. ہر سبجیکٹ کے لیے الگ الگ بک پرچیز کر لیں. مثلا اردو کے لیے ایک آپ اچھی سی بک لے لیں، اس کی گرامر جو پورشن ہے اس میں آتے ہیں وہ کر لیں. جیسے انگلش کا میں نے آپ کو یہاں بتایا کہ یہ پارٹس آف اسپیچ وغیرہ ہے. اب یہ پورشن آپ کا سارا گریجویشن لیول تک، یہ سارا، بلکہ یہ پورشن جو میں نے بتایا یہ آپ کو FSC لیول تک سارا کمپلیٹ مل جائے گا. تو یہ وہاں سے آپ کر سکتے ہیں. اور دوسری جو چیز ہے ان گریجویشن لیول، وہاں کے رائٹرز نیم جو ہے وہ ہوتے ہیں، فلاں پوئم جو ہے وہ کس نے لکھی ہے، زیادہ تر وہ اس میں سے آتا ہے. اور اس میں جو فگر آف اسپیچ ہے، فگر آف اسپیچ 6 کلاس سے لے کے سیکنڈ ایئر تک دیے ہوئے ہیں. صرف اگر یہی آپ تیار کر لیں تو انشاءاللہ فگر آف اسپیچ انہی میں سے آئے گا، باہر سے پیپر نہیں آئے گا. امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملیں گے. اللہ حافظ.